ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، عبداللہ بن مبارک، بہت بڑے ولی گزرے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک شخص کو خواب میں دکھائی دیے، اور جب وہ خواب میں دکھائی دیے تو اس شخص نے کہا کہ اے عبداللہ، آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ کیسے رویہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ارے بھائی، مجھے اتنی امید تھی نہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ درجہ دے دیں گے، اتنی امید تھی نہیں مجھے۔ میری امید سے، میری توقع سے اللہ نے مجھے بہت بڑا درجہ دیا ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ جو ایک شخص میرے مکان کے سامنے رہتا تھا، لوہار، میرا پڑوسی، اس لوہار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے بھی اونچے درجے دے دیا، مجھ سے بھی اونچے درجے دے دیا۔ تو جو شخص خواب دیکھ رہا تھا، جب وہ بیدار ہوا تو اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا ولی جو اللہ کی رات و دن عبادت کیا کرتا تھا، اور ایک لوہار، وہ عبداللہ ابن مبارک کو درجہ نہیں ملا جو ایک لوہار کو مل گیا، جو ایک لوہار کو مل گیا۔ تو فوراً جیسے بیدار ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے علاقے میں گئے اور گاؤں میں گئے، اور جب وہاں جا کر پوچھا کہ بھائی یہاں ایک کوئی لوہار رہا کرتا تھا، کیا کہا؟ یہاں کوئی لوہار رہا کرتا تھا۔ تو اس کو بتلایا کہ ہاں بھائی، ایک لوہار رہتا تھا یہاں پر، اس کا مکان یہاں پر ہے، لیکن کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو جب وہاں گئے اور ان کے مکان کے پاس گئے تو ان کی بیوی سے یہ تذکرہ کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور آپ کے شوہر کے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، میرے شوہر کا کوئی ایسا خاص عمل نہیں تھا، کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں تھا، صرف 2 عمل تھے۔ توجہ سنیے، بات بڑی قیمتی بات ہے۔ صرف 2 عمل تھے، اور 2 عمل یہ تھے کہ جب میرا شوہر، اور وہ بڑھائی کا کام کرتا تھا لوہار کا، جب لوہے کو پیٹتا تھا اور جب اللہ اکبر کی اذان آواز سنائی دیا کرتی تھی تو وہ اپنے کام کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اور یہ بھی اگر اس نے ہتھوڑا اٹھا رکھا ہے اور نیچے لوہا ہے اس کو مارنے کے لیے، لیکن اگر یہیں پر اس کو آواز سنائی دے گئی اللہ اکبر کی تو وہ اس ہتھوڑے کو پیچھے پھینک دیا کرتا تھا اور نماز کی تیاری کرنی شروع کر دیا کرتا تھا۔ یہ ان کا ایک عمل تھا۔ اور دوسرا عمل یہ تھا کہ وہ رات کو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو چھت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، چھت پر راتوں بھر نماز تہجد پڑھا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ اور جب ان کے دل میں یہ داعیہ اور یہ تڑپ اور یہ چیز پیدا ہوا کرتی تھی کہ یا اللہ، اگر ہمیں مہلت ملتی، ہم بھی فرصت میں ہوتے تو میں بھی اس طریقے سے نماز پڑھتا، میں بھی اس طریقے سے تیری عبادت کرتا۔ صرف یہی 2 عمل تھے، صرف یہی 2 عمل تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے درجوں سے اوپر درجہ دے دیا، اور کوئی خاص عمل میرے شوہر کا نہیں تھا۔ تو دیکھیں حضرات، انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، کوئی انہوں نے نوافل نہیں پڑھی ہے، کوئی انہوں نے یعنی کہ اپنے کام کو پیچھے رکھا، اللہ کا جو حکم تھا اس کو پہلے پورا کیا۔ یہ ہوتی حرص، ہم نیک کام پر حرص کریں۔ آج اگر ہم کسی کو بڑا مالدار دیکھتے ہیں، اس کے پاس کار دیکھتے ہیں، اس کے پاس بنگلے دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، تو ہمارے اندر یہ حرص پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے پاس بھی ہوتا، آدمی مزہ لے رہا ہے، موج لے رہا ہے، میرے پاس بھی دولت ہو۔ لیکن یہ چیزیں نہیں تھی۔ چیز یہ ہونی چاہیے کہ یار میرے اندر دین کی فکر کیسے پیدا ہو جائے، دین کی حرص میرے اندر کیسے آ جائے، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت تو متعین کر دی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ واقعہ بڑا اہم ہے، اس واقعے کے اندر بڑی اہمیت چھپی ہوئی ہے اور بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس چیز پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت بڑا درجہ دے دیتا ہے۔